السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی اہم حدیث پڑھوں گا، بے جا لعنت کرنے کی ممانعت۔ اور پاکستان میں تو یہ عام جملہ بولا جاتا ہے کہ لاکھ لعنت۔ ہم 1,00,000 سے کم لعنت کسی پر کرتے نہیں ہیں، بھیجتے نہیں ہیں۔ تو یہ حدیث سماعت فرمائیں، ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ شخص لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو پھر وہ لعنت ہماری طرف پلٹتی ہے۔ ہم اگر کسی پر لاکھ بھیج رہے ہیں تو وہی لاکھ کا لاکھ جو ہے ہمارے واپس پلٹ رہا ہے لعنت۔ تو یہ حدیث سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد اقدس میں ایک شخص کی چادر یعنی تہہ بند کو ہوا نے اڑایا تو اس نے ہوا پر لعنت بھیجی۔ یعنی ہوا بہت تیز تھی تو اس کی جو تہہ بند تھی، چادر تھی، وہ کھلی اڑ گئی، تو اب اس نے ہوا پر لعنت بھیجی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تلعنها فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة علیہ۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، کتاب الادب، باب نہی عن اللعن ہے، اور اس کا جو نمبر ہے 4908 ہے، اور یہی سنن ترمذی شریف کے اندر موجود ہے 1978۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہوا پر لعنت نہ بھیجو، اس لیے کہ وہ رب تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، چلتی بھی ہے، رکتی بھی ہے، کبھی تیز، کبھی ایسا، کبھی آندھی کی صورت میں۔ تو کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں، تو ہمیں ایسی نئی باتیں کرنی چاہیے۔ اور جو شخص کسی ایسی جاندار یا بے جان شے پر لعنت بھیجے جو مستحق لعنت نہ ہو تو وہ بھیجنے والے کی طرف واپس آ جاتی ہے۔ اب جیسا کہ کسی نے کہا کسی کو لاکھ دی لعنت، اب اگر وہ مستحق نہیں تھا اس لعنت کا تو وہ لاکھ پورے کا پورا، ہم لاکھ سے کم لعنت کسی پر بھیجتے نہیں ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، یہاں پر یہ نہیں پتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہی لعنت ہماری طرف واپس پلٹتی ہے، لوٹتی ہے۔ علماء کرام نے لعنت کے 3 اسباب بیان فرمائے ہیں، کفر و بدعت اور فسق و فجور۔ ہوا میں ان میں سے کوئی سبب نہیں پایا جاتا، وہ چلتی بھی حکم الہی سے ہے، لہذا اسے برا کہنے یا اس پر لعن طعن کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ وعید بھی سنائی گئی ہے کہ جس پر لعنت بھیجی جائے وہ اس کا اہل نہ ہو تو بھیجنے والے پر لعنت واپس پڑتی ہے۔ اس سے ان بد نصیبوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام علیہم رضوان پر لعن طعن و تبرہ کرتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے، تو یہ جو مرضی کر لیں لعنت ان کی طرف ہی لوٹے گی، کیونکہ ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ واقعی واپسی جو ہے لعنت ان کی طرف ہی پلٹتی ہے، ان پر ہی پڑتی ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے جو جانوروں اور بے جان چیزوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور جانور چاہے کتا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کا جانور ہو، ہم اس کو بھی بڑی عجیب عجیب گالیاں نکال رہے ہیں، اس پر بھی لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے، ہم کسی کو نہ لعنتی کہیں، نہ ہی کسی جانور کو، نہ ہی کسی بے جان چیز کو، نہ ہی کسی انسان کو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور ہم یہ جو لعنت والا کام کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق